کہ لوگ نا عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں. ابھی آزمائشیں نہیں ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, اور پرابلی اللہ مستعان ہمارا بھی یہ حال ہے. حتیٰ کہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں, مومن کون ہے, اور ان میں سے جھوٹے کون تھے, باتیں کرنے والے کون. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام جب ان کو نواز رہا ہے اور ٹریٹ کر رہا ہے تو پھر یہ بڑا بڑے ماشاء اللہ, لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں تجھے لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب تو کیسا ہے. مومن جو ہے وہ ایک دو سٹیٹس میں ہی ہو سکتا ہے, یا وہ شکر کی سٹیٹ میں یا وہ صبر کی سٹیٹ میں. سو ایٹ آل ٹائمز ہم دونوں اسی سٹیٹ میں, ہمیں اگر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں تو ہم پھر صبر کرنا ہے, اور اگر نواز رہے ہیں تو ہم نے شکر کرنا ہے. کہ ہم لوگ دوسروں کی لائف میں جو ٹیسٹ آ رہے ہیں, چیلنجز آ رہے ہیں نا, ہمیں ججمنٹل بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں دوسرے کو نا اچھی نصیحت, اچھا گمان, اس کی ہیلپ کرنے والا مائنڈ سیٹ ہمیشہ ہونا چاہیے. کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ہز باؤنٹی اینڈ مرسی وہ نا آپ سے کچھ لیتے ہیں تاکہ میرا بندہ تکبر سے نکل کے ہیوملٹی والے فیکٹر میں آ جائے. تو یہ ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انٹر جنہ انلیس اینڈ انٹل, اور یہ بڑی خوفناک آیت بھی ہے. اللہ ول ٹیسٹ یو کہ تم سچے ہو. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد, اور ہم کو ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ تم اپنی زبان میں اور باتوں میں سچے ہو یا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پچھلے کو بھی آزمایا تھا. کیوں یا رب؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ میں جان لوں رب العالمین کہ تم میں سے کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں. اور اس میں نا وہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں. میں شاید آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے شیئر بھی کر رہا تھا کہ لوگ نا عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں. ابھی آزمائشیں نہیں ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, اور پرابلی اللہ مستعان ہمارا بھی یہ حال ہے. حتیٰ کہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں, مومن کون ہے, اور ان میں سے جھوٹے کون تھے, باتیں کرنے والے کون. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا نا, جب جہاد کا آیا تھا, اور جب بلکہ قبلہ بھی چینج ہوا تھا تو یہودیوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا, وہ کر بھی لیا تھا, اور کافی مائل ہو گئے تھے اسلام کی طرف کہ جی یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف ہی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے چینج کرنے کا جب حکم دیا تو بہت سارے چھوڑ گئے, اور وہ جو ان کی رغبت کریٹ ہوئی تھی مسلمانوں سے وہ علیحدہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو اس لیے تھا. اور میں اسی سے ایک پوائنٹ پتہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ کو پتہ ہے کیسے ہیں. اصل میں نے ایک یہودی آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا تھا کہ رسول اللہ سے دعا کریں کہ یا محمد اللہ سے دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے کیملز دے, اولاد دے, بیوی بچے دے, میں اسلام قبول کر لوں گا. تو اللہ کے نبی نے حریص علیکم دعا کی تو وہ اسلام قبول کر لیا. جب روز پہ فتنے آئے نا اور اس کا فائنینشیل بینکرپسی آئی اور بزنس ڈوب گیا, یہودی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے نا اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمأن بہ, جب ان کو ہم دیتے ہیں خیر, مال دولت, کنڈیشنل مسلمز ہوتے ہیں یہ, تو جب ہم کنڈیشنز آر گڈ وہ اطمینان ماشاء اللہ یار اسلام اللہ اکبر ماشاء اللہ تبارک اللہ اخی باللہ واللہ, یعنی وَإِذَا أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, جب ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا, تھوڑی سی رکابیں کھینچتے ہیں تو اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں, اور دنیا اور آخرت و خسارے میں ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑی. تو کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور ان کو جب حالات اچھے لگے نا تو انہوں نے کہا ھذا دین صالح, بڑا کمال کا دین ہے یار اسلام تو. لیکن جب ٹیسٹ اور مصیبتیں آئی نا, جب جہاد کا اعلان ہوا, جب چیزیں جانے لگیں, کہتے ہیں ھذا دین سوء, اس سے بیڈ ریلیجن. یعنی یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام جب ان کو نواز رہا ہے اور ٹریٹ کر رہا ہے تو پھر یہ بڑا بڑے ماشاء اللہ, لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں تجھے لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب تو کیسا ہے, تو پھر پلٹ جاتا ہے. اچھا مجھے اس میں بتائیں, یہ جس طرح ایک بندہ جیسا آپ نے سینیریو بتایا, میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں ساروں سے کہ ایک بندہ جیسے رمضان میں آتا ہے جس پہ اللہ نے بڑی نعمتیں ہیں, مالی طور پہ فٹ ہے, سارا کچھ سیٹ ہے, سارا کچھ ہے, اور وہ عبادات میں نمازیں بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نا بڑا رحمان و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے الحمدللہ. مطلب اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں دعا کبھی کبھار جو کر لیتا ہوں, یا میرا کانسیپچولی آئی ایم ویری کلیئر, میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, میں بس ہر چیز اللہ سے ہی مانگتا ہوں, لیکن ساتھ اعمال میں نا کمی کوتاہی ہے.
اینڈ دین ہی سیز تھنگز ان دس وے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت رحم اور کرم کیا ہوا ہے، تو میں بہت ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک اور فیوریٹ بندہ ہوں، میرے پہ تو آزمائش ہی کوئی نہیں آ رہی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ پرسن؟ جیسے میں اس میں ایڈ آپ لوگ بتائیے گا اس میں، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں سبحان اللہ، جو بندہ نماز نہیں پڑھا نا، یا نمازیں پڑھتا ہے 2-4 پڑھ لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، یعنی 4 پڑھتا ہے 1 نہیں پڑھتا جان بوجھ کے چلنے کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہی تھنکس ہی از ایٹ اے پلیس ویئر از ناٹ، ہی تھنکس ہی از ایٹ اے ہائپوتھیٹیکل پلیس ویئر ہی از ناٹ. کہ جب ایسے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے نا، دے بیکم ایتھیسٹس، دے ریجیکٹ ریلیجن، دے بیکم، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ آزمائشیں تمہیں یعنی کندن بنانے آتی ہیں، تمہیں سونا بنانے آتی ہیں، بٹ دیٹ سم پیپل حبیبی آئی نو، مجھے کالز آئی ہیں، ان کو آزمائشوں نے ان کو ایتھیسٹ بنا دیا. سو کیا تھا بیسکلی، سو دے ور ایٹ اے اسپرچل لیول hypothetically where they were actually not. یہ شیطان نے بیسکلی ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کہ تم تو اللہ کے ولی ہو نا. اور برو یہ اکثر یہ قرآن بھری پڑی ہے، سورہ کہف بھی ہے ملٹیپل، جن کو اللہ نے نوازا ہوتا نا، اگر قیامت آ بھی گئی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے سے بہتر مال دے گا. جب رب نے مجھے اتنا دنیا میں نوازا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم سم تھنگ گڈ، مجھے نیکیاں کر رہا ہوں میں تو مجھے بہتر دے گا. لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے، جب ان پہ آزمائش آتی ہے پھر وہ ریگریٹ. اصل میں یہ نا دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا والی جو آیت ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وہ آسمائش ہے، وہ جو سب کچھ ملا ہوا ہے، آسائشیں اور مال ملا ہوا ہے نا، وہ دنیا کی اس متاع جو قلیل، جس کو اللہ تعالیٰ نے قلیل بھی کہا ہے ایک جگہ پہ کہ یہ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، اس کے دھوکے میں آ گیا ہوا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مجھے اتنا متاع ملا ہوا ہے دنیا میں، یہ میرے اللہ کے ساتھ فضل کے ہونے کی نشانی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ملا ہوا ہے نا، اگر یہ متاع الغرور ہے، یعنی یہ دھوکے کا سامان ہے. ایون اگر نا یہ بندہ اس کو نا سے بچنا ہے، ہم نے نعمت بھی سمجھ رہا ہے نا، تو دیکھیں ہمارا نعمت اگر ملتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ شکر کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کریں. اور اگر تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو آپ شکر نہیں کر رہے. ایک بڑی مثال آپ سلیمان علیہ السلام والی لے لیں. سلیمان علیہ السلام وہ کنگ تھے، نبی، جیسی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کسی اور کو نہیں دی گئی. اللہ. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے. ان کو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی دین کو پھیلاتے تھے. تو ان کے یہ انہوں نے چاہا کہ ملکہ سبا کو کسی طرح نا میرے سامنے میرے پاس آ جائے تاکہ میں اس سے بات کر سکوں. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ جو کنورسیشن ہوئی کہ ایک عفریت جن نے کہا کہ جی میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا، اور وہ دوسرے نے کہا جی میں آپ کے پلک جھپکنے، اور سامنے آ گئے. آپ یہ دیکھیں ذرا لیول جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. اور ان کا سب سے پہلا کلمہ کیا نکلا ان کے ذہن سے، ان کے زبان سے، کہ یہ نہیں کہ جی آگے کوئی بات چیت کریں، یہ اللہ کی هذا من فضل ربی. اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ میرا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. ایک نبی، بادشاہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، ایگزیکٹلی جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ ایٹیچیوڈ ہونا ضروری ہے کہ یعنی اتنا ہی زیادہ آپ کو ہر لمحے پہ، ہر جو اللہ کی نعمت آپ کو مل رہی ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو بی سو مائنڈفل آف دیٹ، یو ہیو ٹو بی سو گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اینڈ دیٹ گریٹفلنس شوڈ مینیفیسٹ تھرو یور ایکشنز، ناٹ اونلی زبان سے ہوتی رہے. بس ابن القیم کا ہے نا قول کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک 2 اسٹیٹس میں ہی ہو سکتا ہے، یا وہ شکر کی اسٹیٹ میں یا وہ صبر کی اسٹیٹ میں. سو ایٹ آل ٹائمز ہم دونوں اسی اسٹیٹ میں گیا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں تو ہم پھر صبر کرنا ہے، اور اگر نواز دیں تو ہم نے شکر کرنا ہے. اور سبحان اللہ صبر جو ہے نا، ہمیں ویسے اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرنی چاہیے. اور آپ نے بھی، میں نے آپ کے 2 باتیں وہ میرے ذہن میں اس وقت صرف ہے. ایک تو نوح علیہ السلام کی جو آپ نے بات کی نا، اس میں ایک ایپک لیسن ہے نا، وہ ہے پرسیویرنس کا، اس فارم آف صبر ہے نا، کہ جو آپ نے کہا کنسسٹنسی، یہ چیز آپ ایفرٹ اور رزلٹ اگر آپ اس میں سے دیکھیں نا، مطلب ہم لوگ دنیا میں کوئی ایسا ایگزام نہیں ہے اگر ہم اس کو دنیاوی ٹرم سے دیکھیں نا کہ یہ بالکل فیلئر ہے. ہم اگر اس طرح دیکھیں 900+ ایئرس، اور کتنے لوگ آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں؟ رفلی 80. آپ اس کی ایوریج نکالیں، کوئی 15 سال میں ایک بندہ 15 سال میں آپ کا ایک بندہ بات مان رہا ہے. 15 سال میں ایک بندہ برو، 15 سال میں ایک بندہ آپ کی بات قبول کر رہا ہے. یا سلام واللہ. آن ایوریج 15 سالوں میں اگر آپ کی بندہ ایک بات مان رہا ہے. مجھے بتائیں، آپ نے کہا نا اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیات آئی، اس سے بہتر سچویشن تو مکہ میں تھی.
اس سے بہتر سچویشن مکہ میں تھی. اینڈ سبحان اللہ, نوح علیہ السلام کے ساتھ ہمیں کوئی اس طرح کے صحابہ کے نام ملتے, ابو بکر جیسے ساتھی, یا عمر بن خطاب, یا علی, سبحان اللہ. یار میں سوچتا ہوں یار یہ اللہ کے جو نبی تھے یہ کیا ہی شخص ہے. پھر اینڈ میں اپنا بیٹا بھی گیا, مطلب بیٹا بھی ساتھ دیا. مطلب دس از another level of patience, جسے کہتے ہیں نا آپ just put your head down and go to work. You don't care کہ what's happening right, left اور center, آپ کی کون بات سن رہا ہے نہیں سن رہا, آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. اور پھر سبحان اللہ, اٹس ناٹ لائک کہ یار بندہ کہنا اچھا 15 سال کام کیا اور ایک بندے نے بات نہیں, 15 سال نہیں, 900 years. This is like unbelievable. اور یار اللہ اکبر, اس سے ایک اور جو چیز پتہ لگتی ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں کی لائف میں جو ٹیسٹ آ رہے ہیں, چیلنجز آ رہے ہیں نا, ہمیں ججمنٹل بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں دوسرے کو نا اچھی نصیحت, اچھا گمان, اس کی ہیلپ کرنے والا مائنڈ سیٹ ہمیشہ ہونا چاہیے, رادر دین وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو ساس اور بہو والی ایگزامپل دی تھی کہ وہ کہے گی دیکھا نا اس پہ آزمائش اس کی حرکتوں کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ اکبر, یہ جو اس کے اوپر آزمائش آ رہی ہے نا, ہاؤ یو ویو اٹ, آپ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرو, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, یہ آپ کا ان اٹ سیلف ٹیسٹ ہے. اور یہ اللہ معاف کرے مجھے, مطلب میرا نا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم اتنی جلدی دوسروں کو دیکھ, اچھا یہ جو کارن ہے اس لیے یہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا, یہ اس نے فلانی جگہ پہ یہ جھوٹ بولا, مطلب ہم تو ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شاید کچھ کس میں اندر سے خوشی ہو رہی ہے, کس میں مصیبت آئی ہوئی ہے. اچھا اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے برو, ہمیں سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ, یقین جانے سے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں نا, کمال کی بات کہتے ہیں, اگر ہم پہ آزمائشیں مصیبتیں نہ ہوتی نا, ہم قیامت کے دن بینکرپٹ آتے اللہ کے سامنے. یہ آزمائشیں مصیبتیں ہیں جو کہ ہم پہ آتی ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہیں اور ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. اینڈ یو نو سبحان اللہ, لیونگ دس ورلڈ ود تکبر از اے ڈیفیٹ اینڈ لیونگ دس ورلڈ ود ہیوملٹی از اے سکسیس. کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ہز باؤنٹی اینڈ مرسی وہ نا آپ سے کچھ لیتے ہیں تاکہ میرا بندہ تکبر سے نکل کے ہیوملٹی والے فیکٹر میں آ جائے. بیکاز آئی نو سم پیپل, یار صحیح بات ہے, جن کو اللہ نے جب نوازا نا برو مال یا عہدہ, وہ فرعون بن گئے. یعنی قال ربکم الاعلی, ان کے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کون, ہم بدمعاشی ہے ہماری, ہمیں کون روک سکتا ہے, ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. تو سم ٹائمز اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں ٹو لیٹ یو نو دیٹ یو آر اے سلیو اینڈ اے سرونٹ, اور رب انتم الفقراء الی اللہ, تو تم فقیر ہو اللہ کے سامنے. اور واللہ جس کو یہ لیسن مل گیا نا, یعنی